میرا نام اصغر ہے. میرا بیسیکلی تعلق کوہاٹ سے ہے. تو مجھے تقریباً یہ 1.5 سال پہلے پتہ چلا کہ میرے بدن میں کچھ ویکنیس آ رہا ہے. بہت سارے ٹیسٹ اور لاسٹ میں جو ہے مسل بائیوپسی کے بعد پتہ چلا کہ میں مسکولر ڈسٹرافی کا پیشنٹ ہوں. اصغر غلام میرا بیٹا ہے. اس کو 1.5 سال پہلے یہ تکلیف ہوا تھا اور ہم لوگ اس کے لیے بہت پریشان ہوا. اکثر جو ڈاکٹرز حضرات ہیں ہمارے وہ یہی بتا رہے تھے کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے. ہم لوگوں نے پورا بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جو ہے اس کو پہنچایا اور سب ڈاکٹروں نے یہی مشورہ دیا کہ بھائی اس کا کوئی علاج خاص نہیں ہے. اس بیماری کی وجہ سے ڈیلی جو ہے میرا جو مشکل تھا اور مسئلہ تھا بڑھ رہا تھا. اور پہلے جو ہے واکنگ میں پھر اس کے بعد مطلب اٹھنے بیٹھنے میں, اس کے بعد حتیٰ کہ کروٹ لینے میں بھی مجھے پرابلم وہ پیش آ رہا تھا. تو میرے ساتھ جو ہے مطلب یہ مشکل بیسیکلی تو مجھے تھا, لیکن میرے ساتھ جو گھر والے تھے, میرے والدین تھے اور میرے باقی گھر والے, وہ بھی میرے ساتھ اس دکھ اور اس مشکل میں شریک تھے. ہر ایک چیز میں مجھے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا تھا. اس کو ہم بہت مشکل سے 2-3 بندے اتار کے اور چڑھاتے تھے. میرے لیے کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا تھا اور چلنا تو دور کی بات ہے. مختلف ہسپیٹل کا وزٹ میں کیا اور اس کے بعد مطلب ٹریٹمنٹ ہونے کے باوجود بھی مجھے کچھ فرق نہیں پڑا. میرا ایک فرینڈ ہے میجر سلیم, تو اس نے مجھے بتایا کہ راولپنڈی میں ایک ہسپیٹل ہے السید ہسپیٹل کے نام سے, وہاں پہ اس بیماری کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو پہلے تو میں مطلب بالکل ذہن میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں, کیونکہ میں پہلے ریسرچ کیا تھا نیٹ پہ, تو کبھی جرمنی میں, کبھی مطلب امریکہ میں, کبھی چین کے اندر, کبھی انڈیا کے اندر. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں اس کا علاج بالکل امپاسبل ہے. ڈاکٹر سید سلمان نعیم گیلانی صاحب سے جب میری گفتگو ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے مجھے کافی حوصلہ ملا اور اس نے جو ہے اس علاج کے بارے میں مجھے بتایا. جب ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا تو اس نے ہم کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی میرے ساتھ اس کا علاج ہے, انشاءاللہ یہ ایسے سٹیپ میں ہے کہ یہ آسانی سے اس کا علاج ہو جائے گا. اصغر غلام ہمارے پیشنٹ ہیں جن کو پٹھوں کی کمزوری جسے مسکولر ڈسٹروفی کہا جاتا ہے, اور ان کی خاص ٹائپ لمب گرڈل مسکولر ڈسٹروفی کے ساتھ ہمارے پاس 6 مہینے پہلے آئے اور انہوں نے تمام تفصیلات بیماری کے بارے میں اور علاج کے بارے میں پتہ کی. اس دوران یہ بیرون ملک کہیں کام کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان کا ٹریٹمنٹ 3 مہینے ڈیلے ہوا اور ان 3 مہینوں کے اندر ان کی کافی ریپڈ ڈیٹیریشن ہوئی. ہمارے پاس آنے کے بعد ہم نے ان کو بڑے ویگورسلی ٹریٹمنٹ کے اوپر ڈالا, جس میں فزیوتھیراپی شامل ہے. فزیوتھراپی کے بعد جو ہے میرا سٹیم سیل 3 سیشن جو ہے وہ الحمدللہ 1 مہینہ پہلے کمپلیٹ ہو گیا. مہینہ ہو گیا. یہ ٹوائلٹ میں بیٹھنے کے لیے اور سیڑھی میں اپنے ذریعے گریل کے ذریعے اترتا ہے اور آسانی سے ڈبل سٹوری میں چڑھ سکتا ہے. اب تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے ان کو سٹیم سیلز کروائے ہوئے, اور ان 1 ماہ میں ان کو کافی امپرومنٹ نظر آئی ہے. وہ کافی سارے کام جو یہ پہلے بالکل نہیں کر سکتے تھے یا کسی کے سہارے سے کرتے تھے, اب یہ انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں اور ان کی امپرومنٹ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. پہلے کی نسبت الحمدللہ ابھی کافی بہتری آئی ہے, اور وہ کام جو میرے لیے پہلے امپاسبل تھے الحمدللہ وہ میرے لیے اب پاسبل ہو گئے. مطلب اٹھنے میں جتنا سہارے کی پہلے ضرورت تھا اتنے سہارے کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے. اسی طرح بیٹھنے میں تو الحمدللہ کافی بہتر ہے, تقریباً 50% سے زیادہ میں خود ہی مطلب بغیر کسی سہارے کے کسی چیئر کے اوپر یا مطلب بیڈ کے اوپر اچھی طرح بیٹھ سکتا ہوں. اور اسی طرح واکنگ میں بھی الحمدللہ بہت زیادہ امپرومنٹ ہوا ہے. واکر کے ساتھ یا بدون واکر کے مطلب میں چل سکتا ہوں اور گھنٹوں میں بغیر سہارے کے کھڑا ہو سکتا ہوں. الحمدللہ یہ جو ہے بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہے, اور مجھے امید ہے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے میرے لیے کہ گزرے ہوئے دن سے آنے والے دن جو ہے نا میرا بہتر ہوتا جا رہا ہے. تو ہم لوگ کو بھی دل کو سہارا مل گیا اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ بچہ یہاں تک آ گیا. انشاءاللہ 2-3 مہینہ میں اس کا بہتری اور بھی ہو جائے گا. ہم نے اب اپنے ہسپتال میں مسکولر ڈسٹروفی کے کئی کیسز الحمدللہ سکسیسفلی ٹریٹ کر لیے ہیں. اگر آپ کو یا آپ کے خاندان میں کسی کو بھی اس قسم کی کوئی بیماری ہے تو ہمارے ہسپتال میں ان کو لے کے آئیے, تاکہ ہم ان کی پراپر ڈائگنوسس کرنے کے بعد ان کو اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتا سکیں, ان کی یہ ٹریٹمنٹ کر سکیں.